السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة النساء وعذاب القبر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ عذاب قبر کا ہونا یہ حق اور سچ ہے، یعنی بندہ عاصی کو، گنہگار انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جانا یہ سچ ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مقدس سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہر ایک انسان ایسا ہے جس کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، پھر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ لیکن آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی جائے گی کہ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے، یعنی کون سے ہم اعمال کریں گے جس کی وجہ سے ہم عذاب قبر سے بچ سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہی بات آج آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے زمانہ میں جتنی بھی گناہ کیے، خواہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، خواہ وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھولے سے کیے ہوں، یا وہ گناہ ہم نے کھلم کھلا کیے ہوں، یا وہ گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہوں، ہر ایک گناہ سے ہم صدق دل سے، سچے دل سے، صحیح دل سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور دیگر گناہوں سے بھی بچنے کا مکمل طور پر پختہ ارادہ کرے۔ اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی سے بکثرت عذاب قبر سے بچنے سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالی ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عذاب قبر سے حفاظت فرما، اے رب کریم ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خیش و اقارب تمام کی عذاب قبر سے حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ پوری امت کی عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا اسی وقت معتبر ہوگا اور اسی وقت قابل قبول ہوگا جب کہ ہم خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں، بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مثلا ٹی وی دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، سودی کاروبار کرنا، لین دین کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہ رکھنا، اسی طریقے سے عورتوں کا، خواتین کا بغیر پردہ کے غیر محرم کے سامنے آنا، اسی طرح سے عورتوں کا تقریبات وغیرہ میں اپنے آپ کو بن سنور کر جانا اور اپنے آپ کو غیر مردوں کو دکھلانا، یہ سب اس زمانہ کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں اور ان گناہوں سے احتراز کریں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں تمام گناہوں سے ہم حد الامکان بچیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے پناہ مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ تعالی نے ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالی نے ہمیں آخرت کو بگاڑنے کے لیے نہیں دی، اسی لیے رب نے یہ موقع دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو آباد کریں، اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ناظرین کرام، اس کا اندازہ کہ کس نے
دنیا کو بنایا اور کس نے آخرت کو بنایا، اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگ سکتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد میں اس کا اندازہ لگے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ میرے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اپنی کانوں سے عذاب قبر کی آواز سنی ہے، لوگوں کی کراہنے کی، قبر کے اندر جو مردے مدفون ہیں اس کے کراہنے کی، اس کی چیخ و پکار کی آواز سنی ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر گنہگار بندہ کو عذاب ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہیں۔ نیز ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم کون سا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ہم عذاب قبر سے بچ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کی تم تلاوت کیا کرو۔ لہذا اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سورہ ملک کی بکثرت تلاوت کرنے کی وجہ سے، ہر روز تلاوت کرنے کی وجہ سے سورہ ملک بھی انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پڑھنے اور اس سورت کے تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ نیز عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استنزہوا عن البول، کہ تم لوگ پیشاب کے چھینٹے سے بچو، تم لوگ پیشاب سے بچو، فإن عامة عذاب القبر منہم، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب ہی کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹا وغیرہ سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے معلوم چلا کہ انسان کو عذاب قبر کے اندر پیشاب کے چھینٹا وغیرہ کے پڑنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹا سے پرہیز نہ کرنے کی بھی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر پیشاب یہ عام ہے، خاص یہ پیشاب ماکول اللحم، جانور کا ہو، یعنی ایسے جانور کا پیشاب ہو جس کا کھانا حلال ہے، یا ایسے جانور کا پیشاب ہو جس کا کھانا حرام ہے، یا انسان کا پیشاب ہو، ہر ایک پیشاب اس کے اندر داخل ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ آدمی جب استنجا وغیرہ کے لیے جائے تو اس وقت بھی توجہ دے کہ بدن وغیرہ پر پیشاب کا چھینٹا نہ پڑے، اور اگر پڑ جائے تو اسے کیا ہے فوراً دھو لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی جانور کو چرا رہا ہو یا کسی جانور کا دودھ وغیرہ دہہ رہا ہو، اس درمیان اگر بکری یا گائے وغیرہ اگر پیشاب کر دے تو اس صورت میں بھی اس چھینٹا کو فوراً دھو لینی چاہیے، ورنہ یہ بھی عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے عذاب قبر سے بچنے کے متعلق چند باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی، ہم تمام امت مسلمہ کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔